سبحان اللہ ماشاءاللہ اور نہ لڑے جے کاپیاں تو نہ لڑے جے حضرت جی ایک محفل سے میں گیا ہوتے دو نات خانہ پنڈال دے وچ دو بندے ہزار روپے نوٹ لے کے پھر رہے سن بڑے پریشان سن میں کول بلایا میں کہ ادھر آؤ پوچھنا کیتا جی ٹھیک ہے میں پوچھنا کیتا خیر تے ہے خیر میں پوچھنا کیتا خیر تے ہے کیوں پریشان ہو کہنے لگے بھائی جان ساڈے کول ہزار پہلے نوٹ نے چینج نہیں مل رہی تہاڈی خدمت کرنی ہے میں کہ گل پکی ہے خدمت میری کرو گے کہنے لگے بھائی جان قسم لے لو بھئی سانو چینج مل گئی تے خدمت تہاڈی کراں گے اور میں کہ اللہ دے بندیوں جے تانوں خدمت چینج نہ ملے تے پھر میری خدمت نہیں کرو گے مطلب چینج نہ ملی تے پھر میرا 2000 گیا اور میں کیا چینج نہ بھی ملے تے خیر ہے کلا کلا ہی چل جانا ہے اس واسطے کاپیاں تو رولا نہ پاؤ جے چینج نہ بھی تانوں ایتھوں ملے تے کلا کلا ہزار بھی چل جاندا جے ایتھے ایک حضرت نے چلایا تے چل گیا تے 5 والا بھی چل جانا ہے حضرت 1000 تے پھر دور دی گل ہے میں قبلہ شاہ جی نو مائک پیش کر رہے ہیں میں پڑھنا نہیں سی حضرت ابھی بار بار حکم سی لیکن بھائی صاحب کتے گئے نے حضرت آجو ساڑھی بھی سن لو اینا حکم کیتا ہے میں محسن بھائی نے بڑا اچھا پڑھیا مولا علی بارگاہ وچ بڑی حسین حاضری پیش کیتی ہے ساڑھے جنگ دی سرزمین تو حضور دے غلام نے نعت کو شاعر نے حکیم عمران عاجز قادری صاحب دور حاضر دے اندر حضور دار ثنا خان انہاں دیکھیو کلام پڑھ رہے ہیں وہ کہندے نے زدان ایویں پال بندے دا پتر بن اب ایک نا محسن بھائی ہو سکتا بعد وچ کوئی بندہ بھائی جان پڑھ کے کہے کہ ابرار بھائی چنگی بھلی نقابت کر رہے سی لیکن یکدم ہو کی گیا سی کہ بندے دا پتر بن کینوں کہہ دیتا سی کیا میں کینوں حضرت شاہ جی سنا زدان ایویں پال بندے دا پتر بن زدان ایویں پال بندے دا پتر بن اوئے من جان نبی دی آل بندے دا پتر بن زدان ایویں پال بندے دا پتر بن من جان نبی دی آل بندے دا پتر بن او کہندے نے دل وچ جے تیرے ہوب نہیں مدنی دے ویر دی دل وچ جے تیرے ہوب نہیں مدنی دے ویر دی بہت بڑا مشورہ دیتے ہیں اور اگر وہ یہ مشورہ مان جائے تو اس کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی حشر بھی بہتر ہو جائے گی کیا مشورہ ہے توجہ زدان ایویں پال بندے دا پتر بن من جان نبی دی آل کیونکہ ضرورت ویلے سوال ہی بولیں بلکہ انجا کھا کہ عقل ہوئے شعور ہوئے نہ بندہ سیدہ تو دور ہوئے علی کو منن دی ہکو شرطے پیو دا پتہ ضرور ہوئے سنیے گا میں نے کہا زدان ایویں پال بندے دا پتر بن اوے من جان نبی دی آل بندے دا پتر بن دل وچ جے تیرے ہوب نہیں مدنی دے ویر دی پھر جا شجران سب سنبھال بندے دا پتر بن دل وچ جے تیرے ہوب نہیں مدنی دے ویر دی پھر جا شجران سب سنبھال بندے دا پتر بن علی سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا شاید پنڈال والے میری یہ بات نہیں سمجھ پا رہے میں سجد کی جانب سفر کرتا ہوں علی سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا علی سے پیار کرتے ہیں علی کا حب تو مقدر سنوار دیتا ہے علی کا بخش تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے تو جس کے ذکر کو ادنا سمجھ رہا ہے اے منکر علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے علی تو وہ ہے علی سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا در نجف کو چھوڑ دیں اس جنت کے بدلے میں یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا در نجف کو چھوڑ دیں اس جنت کے بدلے میں یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا انتہائی عشق و محبت کے ساتھ بہت شکریہ حضرت آؤ تسی پنڈال دا سفر کرو میں توڑے نال پیار دا سفر کرنا اے بھائی توڑے کو لا رہے نے تم تھوڑی تھوڑی ہوا بھی دیں گے سٹیج تے بھی ہوا دیں گے تے تسی انہاں نال تھوڑا تھوڑا پیار بھی کرنا جڑا انتہائی ضروری ہے تے پیار ایسا بھی نہیں کرنا کہ کول بٹھا کے انج کر کے سر تے ہاتھ پھیر دینا ایسا پیار نہیں پیار اندا کرنا کہ جیب چت پانا جڑا کچھ پیار دے نال محبت نال نکل ہے انہاں نو پیش کرنا اللہ جانے او کہندے نے نا کہ جڑا گھر دا بالن مک جاوے کک بار بکائے ہوئے یاد آندے نے اللہ جانے ہمارے دینے سے کسی کے گھر کی ایک ٹائم کی روٹی بن جائے اور چولہا گرم ہو جائے کہیں بھی ہوں میں یہاں نہیں کہہ رہا کہیں بھی ہوں تو ایسے اب آپ کے ساتھ بھلا کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے گا التماس گزار آل نبی اولاد علی فخر و سعادات ثناخان مصطفیٰ اندلیب ریاض رسول پیکر سوز و گلاز عزت امام پیر سید محمد فہیم الحقشہ صاحب آپ سے التماس گزار ہوں تشریف لائیں حضور کی بارگاہ میں کریم کائنات کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں گے آپ ابا محبت کے ساتھ استقبال فرمائیے نعرہ تکبیر اچھا ایک گل ایمانداری دے نال دسو شروع تو لے کے ان تک جنہ ہاتھ نہیں چکے او کدو چکو گے جدو آپ چکے گئے چکے بولو ذرا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نہ کہ پہلے چکے جاؤ چک لو ذرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد دلدار
دیدار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر کے بعد دور حاضر کے انتہائی مصروف اور معروف ثنا خان عزت مآب جناب بھائی محمد اعظم علی قادری صاحب داتا نگر لاہور سے سٹیج کو حسن بننے والے ہیں، انشاءاللہ حسین حاضری پیش فرمائیں گے۔ فی الوقت التماس گزار سید فہیم الحق صاحب آپ کی حسین سماعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام دوستوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو السلام علیکم، اور لوگر برادران بہت ہی مبارکباد کی مستحق ہیں کہ انہوں نے آج حضور کے میلاد کی محفل اپنے گھر میں سجائی ہے، اور جتنے لوگ اس محفل میں تشریف لائے ہیں وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، جن سے سرکار کی نسبت ہے انشاءاللہ وہی آتے ہیں۔ تو جب آپ سے ہر نعت کلام شروع کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ درود پاک پڑھ لیں، ایک تو اس کی اپنی حاضری ہے، اللہ کے نبی کا ذکر ہونے لگا ہے، درود کے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، آپ کو بھی اس میں کہتے ہیں کہ آپ بھی شامل ہو جائیں۔ جب آپ سے کہتے ہیں درود پاک پڑھ لیں تو کوئی زبان خاموش نہ رہا کرے، جب بھی کہیں حضور کا درود پاک پڑھ لیں تو اس میں آپ کی بھی حاضری ہو جاتی ہے اور نعت خواں کی بھی حاضری ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ درود پاک حضور کی بارگاہ میں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 30 درجے بلند کر دیتا ہے، 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10 درجے اس کے بلند ہو جاتے ہیں، صرف ایک دفعہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حاضری، میں نے بھی اپنی حاضری لگوانی ہے، میرا ایک اپنا سٹائل ہے، ایک عاجزی ہے حضور کی بارگاہ میں نعت پڑھنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول کرے۔ اور جب بھی میں نعت پڑھتا ہوں پانچتن پاک کی نسبت پہ 5 شعر پڑھتا ہوں، پانچتن پاک کی نسبت سے نعت کے 5 اشعار، اگر بند ہوں تو وہ بھی 5 پڑھنے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول کرے۔ انشاءاللہ جو میں کلام پڑھوں گا آپ سمجھے گے کہ میں ہی پڑھ رہا ہوں، ہر بندہ یہی کہے گا میں ہی پڑھ رہا ہوں جس محفل میں آیا ہے۔ تو درود پاک پڑھنے کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پھر پڑھ لیں ایک دفعہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مفلس زندگی، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی سے قدر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی سے قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس درون، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس درون، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، مفلس زندگی جس طرف سے بھی گزری میری خواہشیں، مجھ سے بچ کر نکلتی رہی لغزشیں، جس طرف سے بھی گزری میری خواہشیں، مجھ سے بچ کر نکلتی رہی لغزشیں،
جب جھکائی نظر جھک گیا میرا سر جب جھکائی نظر جھک گیا میرا سر نقش پا اس کا ہر موڑ پر مل گیا مفلس زندگی سرکار کا میلاد ہے سرکار کی بات اس کا دیوانہ ہوں اس کا مجذوب کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب اس کا دیوانہ ہوں اس کا مجذوب کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب سرحد حشر تک جاؤں گا بے دڑک سرحد حشر تک جاؤں گا بے دڑک مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا مفلس زندگی ذہن بے رنگ تھا سانس بے روپ تھی روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی ذہن بے رنگ تھا سانس بے روپ تھی روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی اس کی چشمیں گھنی رونق جاں بنی اس کی چشمیں گھنی رونق جاں بنی چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا مفلس زندگی صاحب بہت پیارا شعر جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم ہم سب پہ مصطفیٰ کا کرم ہے جو آج میلاد میں تشریف فرما ہے جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم زندگی پھر رہی تھی بھٹکتے ہوئی زندگی پھر رہی تھی بھٹکتے ہوئی میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی سے قدر مل گیا سبحان اللہ انتہائی حسین اور خوبصورت حاضری پیش فرما رہے تھے صاحبزادہ حضور پیر سید محمد فہیم الکش صاحب التماس گزار خطیب اہل سنت نازش اہل سنت فخر اہل سنت پاسبان مسلک احمد رضا میرے مسلک کا عظیم نام عزت مآب حضرت علامہ مولانا قبلہ پیر محمد جواد شفیق نقشبندی بغدادی صاحب چیئرمین سنی علماء کونسل پنجاب پاکستان آپ سے التماس گزاروں والے محبت میں عقیدت اور محبت پر گفتگو فرمائیں گے آپ آبا محبت کے ساتھ استقبال فرمائیے قبلہ کے بعد انشاءاللہ اعظم بھائی یسین حاضری پیش کریں گے اور ان کے بعد انشاءاللہ آسی صاحب کا نورانی وجدانی بیان ہوگا اب آپ استقبال فرمائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری رک گیا روداد و صافے چلی کہتے ہوئے کیوں جھجکتا ہے تو علی کو ولی کہتے ہوئے ارے جب اسے مولا کل تسلیم کرتا ہے تو پھر موت کیوں آتی ہے تجھے یا علی کہتے ہوئے دم دم ہر دم نعرہ حیدری حیدری
عزت مآب حضرت علامہ مولانا قبلہ پیر محمد جواد شفیق لکشمندی بغدادی صاحب آپ کی انتہائی حسین اور خوبصورت سماعتوں کے حوالے